हज़रात मोहतरम जो ग्रुप बनाया गया है दरूद पाक पढ़ने के लिए, तो अल्लाह ताला की तौफ़ीक़ से हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नालैन के सदक़े में इस हफ़्ते में उस ग्रुप पर जो दरूद पाक पढ़ करके भेजा गया है उनकी मजमूई तादाद कमोबेश 25,80,000 है। 25,80,000 दरूद पाक उस ग्रुप पर सिर्फ पढ़े गए। बकिया जो हुजरे सलात में पढ़े जाते हैं वो अलग है। दुआ करें कि अल्लाह ताला जिन लोगों ने भी पढ़ा है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद पाक की बरकत से उन्हें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दर की खैरात मिले, और अल्लाह ताला उनके पढ़े हुए तमाम दरूद पाक को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए, और उन लोगों के लिए पढ़े हुए दरूद पाक को ज़रिए निजात बनाए। और फिर इंशाअल्लाह भी दुआ हो जाएगी, मरहूमीन के लिए सारे सवाब कर दिया जाएगा। एक बेहतरीन मौका है ये। मैंने बताया आपको कि आप एक हफ़्ता अभी जैसे हो गया है, मैं समझाने के लिए अर्ज़ कर रहा हूँ। इस हफ़्ते में आपके ख़ानदान के जो मरहूमीन जा चुके हैं, आपने कितनी मरतबा उनके लिए दुआ किया है? याद ही नहीं आते होंगे शायद, ये याद आते होंगे तो फिर तरीक़ा ये नहीं आपके अंदर कि कम से कम उनके लिए इस साले से आपको मौत नहीं आनी, आप नहीं मरेंगे। मैं रात में एक प्रोग्राम में था अंधेरी में, तो वहाँ भी मैं लोगों को यही समझा रहा था। जुहू गली में मुफ्ती तैयब साहब कुल्ला दीगर मुफ्तियान निज़ाम भी तशरीफ़ फरमा थे, तो मेरा ख़िताब था। तो मैंने लोगों को समझाया कि जो औलाद अभी आप ज़िंदा हो और आपके कहने पर मोबाइल नहीं रखती है, अभी आप ज़िंदा हो, घर में रहते हो और मोबाइल लड़का चला रहा है या लड़की चला रही है, आपके कहने पर आपका बेटा और आपकी बेटी मोबाइल नहीं रखते हैं, तो आपके मरने के बाद वो आपके लिए इसाले सवाब करेंगे? किस ज़ोम में आप अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं? जो करना है खुद ही कीजिए, खुद ही कीजिए। तो दरूद पाक इसलिए मैंने ये ग्रुप बनाया है कि ग्रुप में अगर आप शामिल रहेंगे तो देखिए एक जहन में रहता है कि नहीं जुमेरात को हमें दरूद पाक भेजना है, तो उस माहौल की वजह से आप कुछ ना कुछ तो ज़रूर पढ़ोगे इंशाअल्लाह ताला। तो जो लोग उस ग्रुप से नहीं जुड़े हैं, व्हाट्सएप के दरूद पाक का जो ग्रुप है उससे आप ज़रूर जुड़ जाएं। अरे कम से कम 10 मरतबा पढ़ के भेज दें, आप 20, 25, 50 मरतबा पढ़ के भेज दें। मैं अब वो दरूद पाक होता ये है कि जैसे अभी मैंने बताया कि हर फ़र्ज़ नमाज के बाद आपके ख़ानदान के, आप और आपके ख़ानदान के जितने मरहूमीन दुनिया से जा चुके हैं सबको इसाले सवाब कर दिया जाता है। तो हर हफ्ता आपके घर वालों को सवाब और नेकियां पहुंचती हैं। तो ये बेहतरीन रास्ता है, कम से कम इस रास्ते पर आप तमाम हज़रात आ जाएं। ठीक है, दरूद पाक मैंने बताया 25,80,000 कमोबेश इस हफ्ते में पढ़े गए। याद रखें, मैं एक दो रिवायत इस पर अर्ज़ कर दूं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद इरशाद फरमाते हैं कि मुझ पर दरूद पढ़ा करो। सरकार फरमाते मुझ पर दरूद पढ़ा करो, बिला शुबा मुझ पर तुम्हारा दरूद पढ़ना तुम्हारे लिए रूहानी जिस्मानी पाकीज़गी का बाइस होता है। यानी दो मसले आपके सिर्फ दरूद पाक से हल हो जाएंगे। एक तो ये होगा कि अगर आप जिस्मानी तौर पे मरीज़ हैं और बीमार हैं, दवा करा करा के थके हुए हैं आप, तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जो मुझ पर दरूद पढ़ेगा तो जिस्मानी एतबार से भी सेहत व तंदुरुस्त हो जाएगा। और फिर फरमाया रूहानी बीमारी, जैसे जिस्म बीमार होता है ऐसे रूह भी बीमार होती है। मैं इस पर थोड़ा सा अर्ज़ कर दूं कि जिस्म बीमार होता है तो आप देखें कभी भी सालन वगैरह खाएं आप, बुखार हो जाए आपको तो लज़्ज़त मिलेगी, आपको नहीं मिलती। तो आप फरमाते हैं कि रूहानी बीमारी भी, तो जैसे जिस्म बीमार होता है ऐसे रूह भी बीमार हो जाती है।
جسم بیمار ہوتا ہے، آپ کو بخار ہو جائے دال کی لذت نہیں ملے گی، ہے نا، سالن کی لذت نہیں ملے گی، کبھی بھی آپ کھائیں تو کہتے ہیں کہ مطلب کچھ پتہ ہی نہیں چل رہا ہے، ایسے ہی روح بیمار ہو جاتی ہے۔ اچھا، لطف کی بات یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ جسم جب بیمار ہوتا ہے تو اس کا علاج اللہ تعالیٰ نے جسم کس سے بنایا؟ آپ بتائیں مجھے۔ مٹی سے، بولیں نا، کس سے ہے؟ مٹی سے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا علاج بھی مٹی سے بنایا ہے۔ بھئی دوائیں، ڈاکٹر، یہ سب کس سے بنے ہیں؟ آپ دیکھیں اس کی قدرت کی دو چیزیں ہماری باڈی میں، ایک ہے روح اور ایک ہے جسم۔ جسم کس سے بنا؟ تو اس کا علاج بھی مٹی سے۔ اور روح جو ہے وہ کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے نفخت فیہ من روحی، میں نے آدم علیہ السلام میں اپنے نور کا چراغ روشن کر دیا۔ تو روح یہاں سے آئی ہے کہ ملائے اعلیٰ سے آئی ہے؟ تو اب جب جسم یہاں سے آیا ہے تو علاج یہی ہے، مگر روح یہاں کی نہیں ہے تو ڈاکٹر صاحب روح کا علاج کر سکتے ہیں؟ آج کرتے ہیں، آج انجینئر صاحب علاج کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، ڈاکٹر صاحب کوشش کر رہے ہیں۔ آپ دیکھیں کیسے کیسے اسپیکر ہو گئے ہیں، کر رہے ہیں۔ اور آپ لوگ بھی، آپ لوگوں کا حال یہ ہے الا ماشاء اللہ کہ میڈیکل پہ جا کر کے آپ گوشت مانگ رہے ہو کہ قیمہ دے دو، اور قیمے کی دکان پہ جا کے آپ دوا مانگ رہے ہو۔ جو جس کا فن ہے اس کے پاس جایا کرو، فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، علماء ربانین کے پاس جاؤ، جو جس لائن کا ہے، جس شعبے کا ہے۔ میں نے بتایا نہیں کہ کچھ میرے پاس پروفیسر حضرات آئے تھے، کچھ یہاں چمبور میں کوئی ہے وہاں پڑھاتے ہیں، کچھ سابو صدیق اس طرح کے کچھ پروفیسر تھے، پوری آفس بھری تھی۔ اب ایک علمی بخار ہوتا ہے نا، تو اب وہ کئی لوگ تھے اور پوری آفس میری بھری ہوئی تھی، کچھ لوگ کھڑے بھی تھے۔ تو ایک آتے ہی ایک پروفیسر نے کہا کہ حمزہ نام تھا، حمزہ، پروفیسر حمزہ، علمی بخار ہوتا ہے اور سمجھتے ہیں بھی مولانا لوگ تو کیا جانتے ہیں۔ تو آتے ہی انہوں نے کہا کہ میں آپ سے سوال کروں گا اور آپ ہاں نا میں جواب دیجیے گا۔ تو میں نے ان کو سمجھایا، ہم نے کہا وہ آپ کی لائن ہے اور یہاں آئے ہو، یہ میری لائن ہے۔ میں نے کہا میری آفس میں آپ آئے ہو تو یہ میری لائن ہے، مگر ہوتا ہے حالات ایسے ہیں۔ تو بولے نہیں، آپ ہاں میں نہ میں جواب دیجیے۔ ہم نے کہا ہر سوال کا جواب ہاں نہ میں دوں گا، مگر آپ اسی جملے پر ہاں نہ میں میرے ایک سوال کا جواب دیتے، بقیہ پھر میں شروع کرتا ہوں۔ تو کہنے لگے بولیے۔ تو ہم نے کہا آپ نے چوری کرنی چھوڑ دی؟ ہم نے کہا ہاں نہ میں جواب دیجیے۔ آپ بخار اتارنا تھا مجھے ان کا، تو ہم نے کہا آپ نے چوری کرنی چھوڑ دی، ہاں یا نہ؟ اب کیا بولیں گے؟ اگر کہتے ہیں ہاں تو مطلب پہلے کرتے تھے، اور بولے نہیں تو مطلب ابھی کر رہے ہو آپ۔ تو میں نے ان کو سمجھایا، میں نے کہا یہ میری لائن ہے، آپ پروفیسر ہوں گے، کالج میں ہوں گے، جب دین کا مسئلہ ہے تو ہم لوگ عالم لوگ ہیں، ہم لوگ 12 سال چٹائیوں پہ بیٹھ کے جو پوری رات محنت کرتے ہیں۔ تو ہم نے کہا کہ اب چونکہ آپ کا بخار ہم اور اتار دیں، تو ہم نے کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ بھی نہیں پڑھ، بہت سارے بچے ہمارے جو رہتے ہیں وہ سب بیٹھے تھے، ہم نے کہا آپ میرے سامنے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ بھی نہیں پڑھ سکتے ہو؟ بولے کیوں نہیں پڑھ سکتے ہیں؟ تو میں نے کہا پڑھ کے بتائیں۔ بولے لا الہ الا اللہ محمد، میں نے کہا غلط۔ دیکھیے لا الہ الا اللہ محمد الرسول، میں نے کہا غلط۔ ہم نے کہا آپ کلمہ شریف نہیں پڑھ پا رہے میرے سامنے۔ ہم نے کہا اور آسان کر دیتا ہوں، آپ سب پروفیسر ہو، میں نے کہا گرمی میں اور ٹھنڈی میں استنجا کیسے کرتے ہیں؟ تو بولے یہ بھی مسئلہ ہے۔ تم نے کہا جس کو یہ نہ پتہ ہو کہ گرمی اور ٹھنڈی میں استنجا کیسے کرتے ہیں، وہ اس طرح کے اشکالات پیدا کرتا ہے دین میں۔ میں یہ سمجھانے کے لیے آپ کو عرض کر رہا ہوں، میری اپنی ایک لائن ہے، ہم لوگ محنت کرتے ہیں، ہاں سب کی اپنی لائن ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ خیر اللہ کی توفیق سے میں یہ بھی واضح کر دوں کہ وہ جتنے پروفیسر آئے تھے سب جانتے ہیں، دعوت اسلامی کے تھے، ہمارے اسلامی بھائی وہی لے کے آئے تھے، ان کے کچھ اعتراضات تھے عقائد اہل سنت پہ۔ تو میں یہ واضح کر دوں، جمعہ میں ہمارے بچے جانتے ہیں کہ جتنے پروفیسر آئے تھے سبوں نے توبہ و رجوع کر لیا اللہ کی توفیق سے۔ آدھا پونا گھنٹہ ہماری گفتگو ہوئی اور سب کے سب نے رجوع کیا اور توبہ کیا۔ ٹھیک، تو خیر، تو میں عرض کر رہا تھا کہ
روح جو ہے وہ کہاں سے آئی ہے؟ ملائے اعلیٰ سے. تو اس کا ڈاکٹر کون ہوگا پھر؟ بدن مٹی کا ہے تو ڈاکٹر بھی مٹی کے، دوا بھی مٹی کی. اب روح چونکہ یہاں سے تو آئی نہیں ہے، وہ نور ہے، تو اس کا علاج بھی نور والا ہوگا. اس کا علاج یہ ڈاکٹر صاحب اور یہ دوائیں نہیں کر سکتی ہیں. اب اس کا علاج کیا ہے؟ میرے آقا فرماتے ہیں کہ جو مجھ پر درود پڑھے گا تو روحانی بیماری بھی ٹھیک ہو جائے گی. جو مجھ پر درود پاک پڑھے گا اس کی روحانی بیماری بھی ٹھیک ہو جائے گی. اور ایک روایت میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، در مختار میں بھی یہ روایت ہے کہ جو مجھ پر ایک بار درود بھیجے اور وہ قبول ہو جائے، اور قبول پہ میں نے بتایا ہے کہ درود پاک قبول ہو ہی جاتا ہے، تو سرکار فرماتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کے 80 سال کے گناہ صغیرہ پیچھے مٹا دیتا ہے. ایک مرتبہ درود پاک پڑھیے آپ، اور یہ کبیرہ نہیں، کبیرہ بغیر توبے کے معاف، صغیرہ. جب ایسی بات کبھی بھی سنا کریں کسی عالم سے، اس سے مراد گناہ صغیرہ. تو 80 سال کے گناہ صغیرہ اللہ تعالی معاف فرما دیتا ہے. تو آپ کثرت کے ساتھ درود پاک ہمیشہ جتنا ہو سکے یاد رکھیں. اس پر میں تھوڑا سا اور سمجھا دوں آپ کو کہ